बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। अगरचे मैं चंद हफ़्तों से मीडिया में कोई मैंने ना इंटरव्यू दिया है और जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसको बड़े क्लोज़ली हम जो लोग हैं मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक तो आज जो डेवलपमेंट हुई है शीरीं मज़ारी की गिरफ़्तारी की, तो मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। एक तो ये है कि जब भी किसी खातून को अगर गिरफ़्तार करना है तो तशद्दुद के वाक़यात नहीं होना चाहिए, और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर किसी खातून को गिरफ़्तार करना भी है तो इसके लिए हमारे पास खातून पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके ज़रिए ये गिरफ़्तारी हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी केस है तो उसको उससे बुला के तफ्तीश हो सकती थी, और ये तारीख़ हमें बताती है। और मैं ज़रूर यहाँ पर ज़िक्र करना चाहता हूँ कि आपको मालूम है कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को गिरफ़्तार किया गया, उनको फांसी की, जुडिशल मर्डर उनका किया गया, और जनरल ज़ियाउल हक़ ने कोई ऐसा जुल्म नहीं जो बेनज़ीर भुट्टो पे ना किया हो, उनके ख़ानदान पे ना हुआ हो। लेकिन इन तमाम सारी जबर और मुश्किलात के बावजूद वो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सके। उसके बाद आपने देखा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में बहुत बड़ी विक्टिमाइजेशन शरीफ ख़ानदान की हुई, लेकिन वो भी मुस्लिम लीग नून को ख़त्म जो है वो नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि अब भी तहरीक इंसाफ का अगर मुकाबला करना है तो सियासी तरीक़ों से उनका मुकाबला करना चाहिए, और ये जो गिरफ़्तारियाँ हैं, तशद्दुद है, इससे पार्टियाँ जो हैं उनकी पॉपुलरिटी ख़त्म नहीं होती बल्कि उनकी पॉपुलरिटी जो है वो बढ़ती है। तो एक जो इस मुल्क में सियासी टेम्परेचर बहुत हाई है, तो मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुल्क इन मुश्किलात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो आज हमारे मुआशी हालात हैं वो बदतरीन हैं। हमारे पास लेस दैन $10 बिलियन टोटल हमारा स्टेट बैंक के साथ पड़ा हुआ है, और ये सारा पैसा आधार का मांगा है। हमने सऊदी अरब का $3 बिलियन उनका देना है, 1.2 बिलियन की तेल पे क्रेडिट लाइन है, 2 बिलियन हमने यूएई का देना है, ½ बिलियन हमने कतर का देना है, फिर उसके बाद बहुत बड़ी क्रेडिट लाइन हमें चाइना से मिली हुई है। तो हमें अब मुश्किल फ़ैसले करने हैं इस मुल्क को बचाने के लिए। और मैं ये भी यहाँ बिल्कुल ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में 193 कंट्रीज़ हैं। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं यूएई में, यहाँ तेल पैदा होता है, सऊदीया में तेल पैदा होता है, तो दुनिया का एक मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर कास्ट से कम कीमत पे पेट्रोल और डीजल जो है वो दिया जा रहा हो सिवाय पाकिस्तान का। हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया, जिसके पास $700 बिलियन रिजर्व पड़े हैं, वो भी पेट्रोल को और डीजल को सब्सिडाइज नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अगर श्रीलंका की सिचुएशन से बचना है और मुल्क में इसको हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है, तो अपोजिशन को और हुकूमत को मिल बैठ के करना चाहिए, ताकि हम इस मुल्क की जो चैलेंजेस हैं उन पे पूरा उतर सकें। और मैं आपसे एक वाक़या जो है ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर था, तो मैं स्कॉटिश अफेयर सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन था, तो मुझे ये कहा गया कि मैं जो बैंकिंग वहाँ पर 2007-8 में कोलैप्स हुआ था, तो इन्वेस्टिगेट करूँ कि क्या उसकी कोलैप्स की क्या वजूहात थी। तो इस इंक्वायरी के सिलसिले में मैं डबलिन गया, और वहाँ डबलिन की जो हुकूमत थी उन्होंने पेंशन्स में कट कर दिया था, तनख्वाहों में कट कर दिया था। तो मैं रात को उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसके साथ डिनर था, और मैंने उनसे पूछा कि हमने स्कॉटलैंड में, बरतानिया में सिर्फ वेजेस फ्रीज़ की है, तो हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं, हर मुश्किलात में हैं, और आपके इलेक्शन अगले साल आने वाले हैं, तो आप तो इलेक्शन बुरी तरीके से हार जाएंगे। तो उसने जो बात मुझे कही, मैं ये पाकिस्तान के सियासतदानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। उसने मुझे कहा कि मोहम्मद,
ہم الیکشن ہارنا یا جیتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا اور اس ملک کی پراسپیرٹی جو ہے، جاب اپرچونٹی، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہماری حکومت ہار جائے ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن اس ملک کو ہم نے مشکل فیصلے کر کے بچانا ہے۔ تو خدا کے لیے یہ مشکل فیصلے کریں، آپس میں مل کر بیٹھیں، ایک دوسرے کی دشمنیاں نہیں ہیں، آپ اس ملک کے سیاستدان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے۔ اور ایک میں آپ کو بالکل ایمانداری سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنے بھی ہمارے ملک کے مسائل ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں شخصیت پرستی ہے، سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، فرد واحد ہر پارٹی میں ہر پارٹی کا نظام چلا رہا ہے۔ اگر مشاورت ہو، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت دنیا میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ زمین، آسمان، دریا، سمندر، پہاڑ اس لیے پیدا کیے کہ محمد عربی کو اس دنیا میں لانا تھا۔ وہ بھی مشاورت فرماتے تھے۔ جنگ بدر ہوئی، مشاورت ہوئی، جنگ احد ہوئی، مشاورت ہوئی، جنگ خندق ہوئی، مشاورت ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو بھی مشاورت کا جو عمل ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور ایک اور پوائنٹ بھی ضرور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جب جمہوریت آتی ہے تو بلدیات کے الیکشن کوئی جمہوری حکومت نہیں کرواتی۔ بھئی پنجاب میں 1,00,000 بلدیات کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کو سب آپ سسپینڈ کر دیتے ہیں، اور 372 ایم پی ایز کو سارا جو ہے وہ آپ اقتدار منتقل کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل ان کی ڈور سٹیپس پہ ہوتے تھے۔ تو میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اس بات پر بھی توجہ دیں۔ اور جس مقصد کے لیے میں نے آج آپ کو بلایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ سکسیسو گورنمنٹس نے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو مسائل حل کرنے کے لیے جتنی توجہ دینی چاہیے تھی، بدقسمتی سے انہوں نے اتنی توجہ نہیں دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا اثاثہ ہیں، پاکستان کا سرمایہ ہیں، پاکستان کو $30 بلین سے زیادہ یہاں پر پہنچتے ہیں۔ اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جب میں لندن میں تھا 1 سال پہلے تو میں نے کہا تھا کہ آپ نے ساری کنڈیشن جو ہیں آئی ایم ایف کی تو مان لی ہیں، جنہوں نے $2 بلین سال کا وہ بھی قرض دینا ہے، لیکن جو اوورسیز پاکستانی آپ کو $2.5 بلین پر منتھ بھیجتے ہیں، ان پہ گھروں پہ قبضے ہوتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، ان پہ FIR ہوتی ہے، ان کو پروٹیکشن کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو پنجاب کی ہماری ہائی کورٹ ہے، ان کو میں ضرور سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں گورنر بنا تو اس وقت یاور صاحب کو میں ملا، وہ چیف جسٹس سے پنجاب کے، تو ان سے میں نے درخواست کی کہ آپ ضرور اس میں ہماری مدد کریں اوورسیز پاکستانیوں کی۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس شمیم صاحب تھے، اس کے بعد پھر قاسم صاحب تھے، اس کے بعد بھٹی صاحب اب آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیف جسٹس نے اور ججز نے جتنا انٹرسٹ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے لیا ہے، اگر حکومتیں اتنا انٹرسٹ لے لیتی تو آج ہمارے اوورسیز پاکستانی انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں جو ہیں وہ نہ کھا رہے ہوتے۔ اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پنجاب کے چیف جسٹس کی کنٹریبیوشن ہے ان کو ریکگنائز کیا ہے، اور دوسرے صوبوں کی جوڈیشری کو بھی انسٹرکٹ کیا ہے کہ اوورسیز مسائل جس طریقے سے پنجاب کی جوڈیشری ان پہ انٹرسٹ لے رہی ہے، آپ بھی انٹرسٹ لیں۔ تو میں نے، آپ کو معلوم ہے کہ نون کے دور میں بھی ایز اے گورنر سرو کیا ہے، PTI میں بھی کیا ہے، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب تک اوورسیز پاکستانی اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کرتے، جب تک اپنا پریشر گروپ نہیں بناتے، تو اس وقت تک پاکستان میں ان کو انصاف ملنے کی امید نہیں ہے۔ تو اس کے لیے میں پچھلے 1.5-2 سال سے ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا کہ ہم نے جو ہے ایک اوورسیز پاکستانیوں کا کلب بنانا ہے۔ اس کی تمام جو چیپٹرز ہیں دنیا کے تمام ممالک میں ہوں گے اور ہر ریجن میں ہوں گے، اور اس کے بعد اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے لاہور میں ہوگا۔ وہاں گریڈ 21 22 کے پولیس اور DMG کے افسران جو ہیں ان کو ہم وہاں پہ امپلائی کریں گے، وہاں پر پورٹل ہوگا، اور جو بھی آپ لوگوں کے انشاءاللہ ایشوز ہیں، جس طریقے سے میں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا، اس سے زیادہ وگر کے ساتھ انشاءاللہ
اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں حل ہوں گے. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ کل میں نے بزنس کمیونٹی سے یہاں میٹنگ کی ہے. دے آر ویری سپورٹیو. اور ہم UAE میں سب سے پہلے 7 اسٹیٹس ہیں, 7 چیپٹرز یہاں پر بنا رہے ہیں. ہر اسٹیٹ میں ایک پریزیڈنٹ ہوگا اور ایک جنرل سیکرٹری ہوگا. اس کے بعد ایک ہماری مرکزی جو ہے ہر ملک کی ایک کونسل ہوگی, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہمارا جو سیکریٹریٹ ہے اس کے لیے جگہ جو ہے وہ ہماری میری اپنی ایک بلڈنگ میری ذاتی ملکیت ہے, تو وہ میں بغیر کسی کرائے کے وہ اپنے سیکریٹریٹ کو انشاءاللہ جو ہے وہ دے رہا ہوں. اور وہاں پر فل ٹائم ہمارا سٹاف بیٹھے گا, اور آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں انشاءاللہ جس طریقے سے میں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے دن رات آپ لوگوں کے مسائل سنتا تھا اوورسیز پاکستانیوں سے, اسی وگر کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کتنے ناراض ہیں PTI سے؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ناراض کسی سے بھی نہیں ہوں. میں بالکل ناراض نہ PTI سے ناراض ہوں نہ کسی اور سیاسی جماعت سے. میں تو صرف اپنا ایک رول ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک مشکل صورتحال میں ہے. اس ملک وقت کنفرنٹیشن جو ہے وہ متمل ہم نہیں ہو سکے. ہمیں ریکنسلیشن کی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے, ہمیں مل کے بیٹھنا ہے. اگر ہمارے لیڈر مل کے نہیں بیٹھ سکتے تو میں ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے, PTI کی ہے, نون کی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, دیکھیں ہم ایک دوسرے کو مٹا نہیں سکتے. ایک تو کوئی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, نہ PTI کو یہ غلط فہمی ہونی چاہیے کہ وہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو اور مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی سیاست سے ختم کر سکتی ہے, اور نہ ان سب کو مل کے اس خوش فہمی میں رہنا چاہیے ہو کہ یہ عمران خان کی سیاست کو ختم کر سکتے ہیں. یہ عمران خان بھی اس ملک میں ایک حقیقت ہے, مسلم لیگ نون بھی ایک حقیقت ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان بھی حقیقت ہے, پیپلز پارٹی بھی حقیقت ہے. اور پیپلز پارٹی نے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بلاول کو یقینی طور پر اپریشیٹ کروں گا کہ اس کی والدہ کو شہید کر دیا گیا, اس کے نانا کو جوڈیشل مرڈر ہوا, اس کے 2 انکل جو ہیں وہ موت کا شکار ہو گئے. اور ان تمام مشکلات کے باوجود اپنی اتنی بڑی قربانی کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی جرت نہیں کرتا سیاست میں آنے کی. اگر 1-2 لفڈ ون آپ کے چلے جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک بلاول بھی اب ایک حقیقت ہے. تو اب ہمیں ایک دوسرے کی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے. لیو اینڈ لیٹ ادر پیپل لیو کی پالیسی کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور ہم نے اس ملک میں بالکل میں اس بات کے حق میں ہوں کہ اگر الیکشن جو ہیں اس ملک میں ہوتے ہیں نیا مینڈ, اس لیے کہ ہمیں بہت سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اگر ہم نے سخت فیصلے نہ کیے تو ناقابل تلافی ملک کو نقصان ہو سکتا ہے, اور کنفرنٹیشن سے بھی ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے. تو میں انشاءاللہ اب واپسی پہ جا کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو ملوں گا, اور اگر میں کوئی رول ادا کر سکتا ہوا کہ ان کو ایک پیج پہ لانے کے لیے, ایک جو ہے سوچ پہ لانے کے لیے کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو الیکشن ہو ان پہ پھر لوگ اعتبار بھی کریں. اگر کل کو آپ الیکشن کروا لیں, پرسوں پھر ایک پارٹی کہے گی کہ دھاندلی ہو گئی ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. تو اس کے لیے ہمیں الیکٹرل ریفارم جو ہیں وہ پہلے بھی جب PTI الیکٹرل ریفارم لڑا رہی تھی تو میں نے ان کو بھی یہی بات کہی تھی کہ بھئی الیکٹرل ریفارمز اپوزیشن کی مرضی کے بغیر, ان کی مشاورت کے بغیر لانا جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو اب بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ میں 8 سال سے پاکستان میں ہوں, میری سیاست کنسسٹنٹ ہے. جو باتیں میں نون کے دور میں کرتا تھا وہی باتیں میں PTI کے دور میں کرتا ہوں, وہی باتیں اب جو ہے گورنری چھوڑنے کے بعد بھی وہی باتیں کرتا ہوں کہ اب بھی اگر الیکٹرل ریفارمز بنانی ہیں, جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانا ہے یا اگلے الیکشن میں جانا ہے, تو مشاورت جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت ہونی چاہیے, اکٹھے مل کے فیصلہ کرنا چاہیے. اگر لیڈر ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سینئر لیڈرشپ آپس میں بیٹھ سکتی ہے. پوری دنیا میں جب بھی نیگوشیشنز ہوتی ہیں تو پہلے پارٹی کے ہیڈ نہیں بیٹھتے, پہلی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ہے ان چیزوں پہ ایگری کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو انڈورس کر دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابیں جو بھی ہو سکتا ہے ہمیں اس کو کنفرنٹیشن کو کم کرنے کے لیے رول ادا کرنا ہے, اس کو بڑھانے کے لیے نہیں کرنا.
पंजाब के अंदर एहनी बहरान है। तो ये है कि ये एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जो मसले सियासतदानों को हल करने हैं, जो मसले पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हल करने हैं, वो सारा काम भी हमने अदालतों पे छोड़ दिया है। अदालतों का काम स्पीडी जस्टिस आवाम को देना है। तो जितना वक्त वो इन केसेस पे ज़ाय करते हैं, वही वक्त अपने लोग जो 10-10 साल से इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, उनको हल जो है करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में बेटा एक सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि वही काम मैं करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये जायज़ है, हलाल है, वही काम दूसरा करता है तो मैं कहता हूँ ये हराम है। जब तक ये सोच हम में नहीं होगी, क्यों बरतानिया की सियासत, यूरोप की सियासत, अमेरिका की सियासत में क्यों पोल्यूटेड नहीं होती कि अगर उनका लीडर भी कोई गलत काम करता है तो उस पार्टी के जो रहनुमा हैं वो कहते हैं कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, आपने जो ये बयान दिया है या ये आपने किया सही नहीं। पाकिस्तान में ये नहीं होता। लीडर जो कहे उसके पीछे हाथ बांध के सब खड़े जो हैं हो जाते हैं। तो ये जो इस्तीफ़े का मामला है ये बड़ा सिंपल है कि मेरे ख़िलाफ़ जो मतलब एक चार्ज है आप कह लें कि जी मैं इस्तीफ़ा जो जल्दी में मंजूर नहीं किया, हालांकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप थी इस्लामाबाद में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना चाहिए, हमें पहले जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उस पे फैसला आए और उसके बाद इस्तीफ़ा कबूल किया जाए और उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है उसको नॉमिनेट जो है वो किया जाए। जो पंजाब की हमारे मिनिस्टर थे या परवेज़ अलाई साहब थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जितनी जल्दी हो जाए इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाए और उसके बाद फ़ौरन जो है वो चीफ मिनिस्टर के लिए हम असम्बली के पास चले जाएं। लेकिन मेरे पास इस्तीफ़ा आया ही नहीं तो मैं मंजूर कैसे कर लूँ। मेरा गुनाह सिर्फ ये है कि मुझे इस्तीफ़ा जो है 31 को जो है मार्च को मिला है और मैंने यकम को वो इस्तीफ़ा अप्रूव कर लिया है और 2 अप्रैल को इजलास जो है तलब कर लिया। मेरी गलती यही है कि मेरा जो 31 को मैंने मार्च को मुझे इस्तीफ़ा मिला तो मैं 1 हफ़्ता पहले मंजूर कर लेता, जो मुमकिन नहीं था। आईनी बुरहान का हल क्या आपके सामने कि गवर्नर साहब को हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता? मैं तो जी हमेशा ये कहूँगा कि हमें बहुत जो है एहतियात के साथ अपने लफ्ज़ का चुनाव जो है वो करना चाहिए। कौम की बेटियां सारी हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। तो मैं तो तमाम सियासतदानों से यही कहूँगा कि हमें बहुत मुहतात जो है कमेंट्स जो हैं ख़ासकर ख़वातीन के बारे में देने चाहिए। देखें ये जो गिरफ़्तार किया है शीरी मज़ारी को, अगर किसी और को किया होता तो शायद मैं इतनी विगर से ना कंडेम करता, इसलिए कि वो एक खातून है, मर्द पुलिस वहाँ पर गई है। तो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के बारे में हमें पॉजिटिव रवैया जो है वो रखना चाहिए। सर, इलेक्शन की जो कॉल है इमरान खान की तरफ से, और कितनी ज़रूरी है और कितना आप समझते हैं कि इमरान साहब की कॉल जो इस्लामाबाद में उन्होंने लोगों को दी है वो भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए? देखें जी, मैं तो पहले भी मैंने अर्ज़ किया है कि बेहतर तो यही है कि हम सब मिल के बैठें और जिसमें अपोजिशन भी हो, जिसमें हुकूमत के इत्तेहादी भी हों, और मिल बैठ के फ़ैसला जो है इलेक्शन की डेट है, कब करवाना है, क्या। देखें अब इलेक्शन अनाउंस करना बड़ा आसान है, उसके बाद क्या होगा। पीटीआई इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो किस तरीके से फिर इलेक्शन तो इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही करवाएगा। तो फिर कहेंगे जी इसको तो हम चीफ इलेक्शन। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारे मामलात जो हैं ये डायलॉग के ज़रिए हल होने हैं, नेगोशिएशन से हल होने हैं, मुज़ाकरा से हल होने हैं। तो हमें इन तमाम सियासतदानों को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और ये मसले मसाइल जो हैं राउंड द टेबल बैठ के हल करने चाहिए। इलेक्शन हल है बिल्कुल जी। इलेक्शन देखें अवाम के पास तो हर सूरत जाना ही जाना है, ख़ासकर इन हालात में कि जब बहुत मुश्किल फ़ैसले हैं, IMF की तरफ से मुश्किल फ़ैसले हैं और हम जो तेल है अभी तक
جو ہے جو معاہدے ہم نے کیے ہیں IMF سے ان کو پورے نہیں کر رہے ہیں، اور دنیا کا کوئی ملک تیل جو ہے گھاٹے پہ نہیں بیچ رہا ہے، ہمارے پاس زر مبادلہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہیں پیسے بھی اسٹیٹ بینک میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، تو کس طریقے سے ہم افورڈ کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے، ہم ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ تھینک یو جی۔ ایک سوال، اب اپنے آپ کو آپ مستقبل میں کس سیاسی جماعت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نون لیگ کے ساتھ بھی رہے، پورا نظام آپ نے دیکھا، اور اندر دیکھیں ابھی تو جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میری کوشش تو یہی ہوگی کہ جو سیاسی ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے، اگر کوئی میں رول ادا کر سکوں اس کو کم کرنے کے لیے، تو پہلی پرائرٹی تو میری یہ ہے، اور پہلی پرائرٹی پاکستان ہے، پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کی معیشت ہے، جو کہ میں بہت خطرناک صورتحال جو ہے آتی دیکھتا ہوں، اور جس طریقے سے انارکی کی طرف جا رہے ہیں، ان فائٹنگ ہو رہی ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے سنگین جو ہے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ سجیسٹ کریں گے کہ آئل کے پیسے جو سبسڈی ہے وہ ہٹائی جائے؟ اور دیکھیں جی، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو دیکھو نا ڈالر کہاں جا رہا ہے، آپ کے پاس ذخائر جو ہیں جب ختم ہو جائیں گے تو بل کہاں سے دینے ہیں؟ پہلی تو بات ہے کہ سکسیسو گورنمنٹس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں۔ $20 بلین کا تو ہم تیل اور گیس اور یہ LNG منگوا لیتے ہیں۔ دیکھیں ہماری ایکسپورٹ جو ہے $30 بلین ہے، ہماری امپورٹ $75 بلین ہے۔ وہ بھائی $45 بلین آپ کہاں سے لے کے آئیں گے ہر سال؟ اور پھر اگر اوورسیز پاکستانیوں کے $30 بلین انکلوڈ بھی کر لیں تو پھر بھی آپ کی شارٹ فال $15 بلین سالانہ ہے۔ بھئی $15 بلین کہاں سے لے کے آؤ گے؟ ڈالر جو ہے وہ روپیہ کمزور نہیں ہوگا یا ڈیفالٹ ہم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کہاں سے پیسہ؟ اب تم مانگے پھر یہ آپ کی ہر چیز جو ہے پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی بنتی ہے۔ معاشی بحران میں جن لوگوں نے آپ کو، بھائی جان اگر ایک آپ کا پینٹ کا نمبردار ہے، کسی نے 2 لاکھ روپیہ دیتا ہے تو وہ آن کے نمبردار تے روپ پاوے تو نمبردار پہلوں کہے گا وہ پہلے آپ آئی میرے پہلوں کاٹ۔ بھائی مشکل حالات ہیں، بہت مشکل حالات ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے آئسولیشن، ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی ضرورت ہے، ان کے بغیر گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، نہیں افورڈ کر سکتے۔ یورپ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس لیے کہ یورپ سے GSP+ لانے میں میرا ایک رول ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو $20 بلین کا فائدہ ہوا ہے۔ تو $20 بلین کا فائدہ ہوا ہے۔ آج اگر GSP+ وہ وڈرا کر لیں تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ سر یہ بتائیے گا، یہ جو سازش کا بیانیہ ہے، اس بارے میں زیادہ نہیں بات کرنی چاہتا کہ سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا، جس نے بھی یہ سازش کی ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہماری پارٹی PTI کو پہنچا ہے۔ یہ پوری یہ شیخ رشید صاحب بھی مان رہے ہیں، ہماری لیڈرشپ بھی مان رہی ہے۔ ہمارا تو بھائی آج سے 3 مہینے پہلے پنجاب میں کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اتنے پنجاب کی گورنر سے اتنے خوش تھے کہ وہ کہتے تھے ہم نے ٹکٹ ہی نہیں لینا، انڈیپینڈنٹ لڑنا ہے۔ تو یہ تو جو سازش ہوئی ہے، PTI کو دوبارہ لفٹ کر دیا، تو ہمیں تو سازشوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ UAE کے ساتھ ہمارے بہت پرانے برادرانہ تعلقات ہیں، اور ہر مشکل وقت میں ہمیں سعودیہ نے اور UAE نے ہماری مدد جو ہے وہ کی ہے۔ تو ہمیں شیخ بن زید آل نہیان کی موت پہ بڑا پاکستان میں صدمہ ہوا ہے۔ خلیفہ شیخ زید شیخ خلیفہ بن زید جو کہ پاکستان کے بڑے دوست تھے، اور پاکستان میں ان کے لیے بڑی ہمارے دل میں عزت اور احترام ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اس مشکل وقت میں پوری پاکستانی قوم اور پوری مسلم امہ جو ہے وہ UAE کے ساتھ ہے۔ دعا بھی کر لیں۔